اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ۔ یہاں سے قدرت کے باوجود جو منافق ہیں وہ جہاد کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، ادھر سے وہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ اور جب نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت، ان عاملو کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسولہ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک تو رخصت مانگتے ہیں تم سے، اولو الطول قوت و طاقت والے، مضبوط قوت و طاقت والے کیا کرتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، منہم ان میں سے، وقالو اور کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دو ہمیں، نقم مع القائدین ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، بیٹھے رہنے یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ چلے گئے تو مر جائیں گے، حالانکہ اتنی قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ جنگ نہیں کرتے منافق۔ ردو وہ راضی ہے، بِأَن یکونوا کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطوبیہ اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ جاتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مل کر جہاد کرتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب کتنا اس آیت میں وہ، لیکن الرسول لیکن رسول اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ، معہ اس کے ساتھ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لہم تیار کر رکھی ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں، تجری بہتی ہے، من تحتی الانہار من تحتی الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں وہ، ذالک الفوز الکبیر فوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے، یہی ان کے لیے کیا ہے، بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے عذر پیش کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن تاکہ رخصت دی جائے، لہم ان کے لیے، وقعد الذین اور بیٹھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ لیسا علی الضعفاء جہاد سے جو معذور ہیں ان کا بیان ہے یہاں سے، نہیں ہے علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، ما ینفقون جسے وہ خرچ کر سکیں، کوئی حرج سے، اذا نصحوا جب کہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں خیر خواہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور مجاہدین کے غار والوں کی خبر بھی لیتے ہیں، بھائی خیریت سے ہیں، کس طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ وما علی المحسنین اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر، من سبیل کوئی راہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک یہاں پر جو صحابہ اکرام تو ان کو شوق جہاد اتنا تھا کہ صحابی اکرام دعا مانگتے تھے کہ میرا کسی طاقتور دشمن سے پالا پڑے، کافر سے پالا پڑے تاکہ میں شہید ہو جاؤں، اتنا شوق تھا صحابہ اکرام کا جہاد کرنے میں۔ ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر جو اذا ما جب اتو کا وہ
آئیں تمہارے پاس لتحملہم تاکہ تم سواری دے دو انہیں قلتا لیکن تم نے فرما دیا لا اجدو میں نہیں پاتا ماں وہ چیز احملو کا کہ میں سوار کر دوں تمہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر تمہیں سوار کر دوں، علیہ جس پر تولوا تو وہ لوٹ جاتے ہیں، وَأَعْجُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیدو بہہ رہی ہوتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، حزناً غم کی حالت میں، غم کی وجہ سے، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پا رہے ما ينفقون جسے وہ خرچ کر سکیں، کوئی اسباب ہی نہیں ہے جسے وہ خرچ کر سکیں۔ انما السبیل جو جہاد سے روکتے ہیں ان کے بارے میں، انما السبیل صرف راہ علی الذین ان لوگوں پر جو یستأذنون کا رخصت مانگتے ہیں تم سے، وہم اغنیاء اور وہ مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، ردو وہ راضی ہے بِأَن یکونوا کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ رہ جائیں، وَطَبَعَ اللّٰہ اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ کچھ نہیں جانتے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دی، مہر لگا دی۔ ٹھیک ہے، آگے دروس البلاغت کا نکالیں۔ اور وَأَمَّا الْمَحَلِّ اور محلہ اور بہرحال محل الف لام کا، یعنی کہ الف لام کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے ان کا محل، پس لایا جاتا ہے اس کے ساتھ الف لام کو لانے کی نا 4 قسمیں ہوتی ہے، ایک جنسی ہوتی ہے، دوسری عہد خارجی ہوتی ہے، استغراقی ہوتی ہے، اور عہد ذہنی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں، آگے ادھر بھی ہے، لیکن ادھر اور اعتبار سے ہوتا ہے، ادھر اور اعتبار سے، اعتبار ایک ہی ہے لیکن طریقیں تھوڑی سی مختلف ہیں، جنسی، عہد خارجی، استغراقی اور عہد ذہنی۔ ٹھیک ہے، جنسی، یہاں سے جنسی کی تعریف کریں گے، فیؤتی بھی پس لایا جائے اس کو جب ہو غرض حکایت سے اس کی ذات کی جنس سے، حکایت سے جب حکایت کی غرض کیا ہو، اس کی ذات کی جنس ہو، اس کی ذات کی جنس ہو، جب شے کی ذات کی جنس کی حکایت مقصود ہو، غرض مقصود ہو، جب ہو مقصود حکایت شے کی ذات کی جنس سے، شے کی ذات کی جنس کی حکایت مقصود ہو تو پھر آدھے وہ جنسی ہوتا ہے، جس طرح کہ الانسان حیوان ناطق۔ اب یہاں پر الانسان پر الف لام جنسی ہے کیونکہ اس سے مراد مقصود جو ہے نا وہ ذات کی جنس ہے، ذات کی جنس ہے، نہ کہ ایک ہی انسان حیوان ناطق ہے، بلکہ جنس سے انسان حیوان ناطق ہے، انسان میں جو بھی ہے وہ کیا ہے، ناطق ہے۔ نام رکھا جاتا ہے الف لام جنسی، اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے، الف لام جنسی۔ آگے دوسری قسم کون سی تھی، عہد خارجی۔ اب وہ عہد خارجی سے ابل حکایت سے عہد خارجی کی تعریف، یا حکایت سے مقصود افراد کی جنس ہو، افراد معینہ کی جنس ہو، فرد معینہ کی جنس ہو، یا حکایت سے مقصود فرد معین کی جنس ہو۔ ٹھیک ہے، فرد معین کی جنس ہو، اور اس کا معین ہونا، اور اس کا معین واحد، اور اس کا معین ہونا 3 اعتبار سے ہوگا، 3 اعتبار سے معین ہوگا۔ کتنے اعتبار سے معین ہوگا، یا تو اس کو ذکر کرنے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا بتقدیم ذکری، یا تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا معین فرد کا، جس طرح کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول۔ اب یہاں پر رسول سے مراد کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب جو الرسول پر الف لام ہے نا، یہ عہد خارجی کا ہے، فرد معین ہے، اور ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے، اس حکایت سے مراد۔ آگے دوسری عہد خارجی کی، یا تو فرد ذات خود موجود ہو بھی حضوری بذات ہی، یا تو فرد ذات خود موجود ہو، حاضر ہو، خود کیا ہو، حاضر ہو، جس طرح کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہاں پر الیوم پر الف لام یہ عہد خارجی کا ہے، اب ذات خود موجود ہے، دن خود موجود ہے کہ آج کا دن تحقیق مکمل ہو گیا، مکمل آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تیرے لیے تمہارے دین کو۔ اور یا تو سامع کو اس کی معرفت حاصل ہوگی، یا تو پھر سامع کو اس کی معرفت حاصل ہوگی، جس طرح کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب الشجرہ پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، عہد خارجی کا ہے کہ تمام کو معلوم تھا کہ جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی، جب تمہاری بیعت لی گئی درخت کے نیچے۔ اب یہاں پر تمام کو موجود تھا، الشجرہ سے مراد کیا ہے، درخت ہے، اور الف لام کیا ہے، الف لام عہد خارجی ہے، اور عہد خارجی کی تیسری قسم سامع کو اس کی معرفت موجود ہو، حاصل ہو۔ اب تمام کو موجود تھا کہ اس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تسمہ اور نام رکھا جاتا ہے الف لام عہدی، الف لام عہدی۔ آگے تیسرا عہد ذہنی، الف لام استغراقی، یا حکایت سے جنس کے تمام افراد مقصود ہو، یا حکایت سے جنس کے تمام افراد کیا ہوں، مقصود ہو، جس طرح کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب الانسان پر الف لام یہ کیا ہے، عہد، الف لام استغراق کا ہے، الف لام کیا ہے، استغراق کا ہے، یعنی کہ جنس کے تمام افراد مقصود ہے، یہاں پر جنس کے کیا ہیں، تمام افراد مقصود ہے حکایت سے، کہ تمام کے تمام افراد خسارے میں، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے۔ اور نام رکھا جاتا ہے الف لام استغراقی، استغراقی۔ آگے چوتھی قسم الف لام عہد ذہنی، اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے الف لام کے ساتھ اشارہ کرنا ایسی جنس کی طرف جو فرد غیر معین میں ہو، فی فرد ما، فرد غیر معین میں ہو، ایسی جنس کی طرف جو فرد کیا ہو، غیر معین میں ہو، جس طرح کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، اور البتہ تحقیق گزر گیا، اور البتہ تحقیق میں گزرا لعنتی پر، امر میں گزرا لعنتی پر، علی اللعین لعنتی پر، کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ فمدیت، پس میں گزر گیا وہاں سے، قلت، میں نے کہا، لا یعنی، کہ وہ میرا ارادہ نہیں کرتا، میں وہاں سے حالانکہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، لیکن میں گزر گیا اور میں نے کہا کہ وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا تھا۔ اب یہاں پر جو الف لام ہے اللعین پر، الف لام یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی کہ الف لام سے جو مراد ہے وہ فرد غیر معین ہے، کہ جو مجھے دے رہا تھا، پتہ نہیں۔ آگے وَإِذَا وَقَعَ الْمَحَلَّ، یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، اور جب واقع ہو محل الف لام کا خبر کی جگہ، تو فائدہ دیتا ہے کسر کا، جب واقع ہو الف لام ایسی جگہ میں جو خبر ہو، تو فائدہ دیتی ہے کسر کا، جس طرح کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی بخشنے والا اور غفور الودود،
محبت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر الغفور الودود پر جو الف لام ہے نا، یہ کون سا ہے؟ یہ خبر پر واقع ہے، ہوا مبتدا ہے، آگے یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو خبر پر جب واقع ہو جائے تو کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ کسر کا، اور کسر حسر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ اسی کے ساتھ خاص ہو گیا کہ وہی بخشنے والا ہے اور وہی مدد، وہی محبت فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کسر کا یہاں پر فائدہ دے رہا ہے جب ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے مرکات کا نکالیں آپ۔ فصل الحملیۃ دربانی، فصل حملیہ کی دو قسمیں، حملیہ کی دو قسمیں، موجبہ اور سالبہ۔ کون کون سی قسم ہے؟ موجبہ اور سالبہ۔ پہلی یہ موجبہ، وہ جس میں حکم لگایا جائے ایک چیز کے ثابت کرنے کا دوسری چیز کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے کا جس میں حکم لگایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجبہ کہتے ہیں۔ اور سالبہ وہ جس میں ایک چیز کی نفی کا دوسری چیز کی نفی کے ساتھ حکم لگایا جائے، ایک چیز کی نفی کا دوسری چیز کی نفی کے ساتھ حکم لگایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالبہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ الانسان حیوان، اب انسان کو حیوان کے لیے، انسان کو حیوان کا حکم لگایا جا رہا ہے، حیوان کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ثابت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شے کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، حکم لگایا جا رہا ہے کہ انسان حیوان ہے، انسان کے لیے حیوان ثابت کیا جا رہا ہے، حکم لگایا جا رہا ہے انسان پر حیوان کا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ موجبہ۔ اور والانسان لیس بفرس، اور انسان نہیں ہے فرس۔ اب یہاں پر ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ آگے فصل حملیہ، فصل حملیہ میں الحملیۃ تلتمع من اجزاء ثلاثۃ، کہ حملیہ مرکب ہوتا ہے تین اجزاء سے۔ حملیہ جو ہوتا ہے اس میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ تین جز ہوتے ہیں، تین اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا، ان میں سے پہلا محکوم علیہ ہے اور نام رکھا گیا ہے موضوع، اور دوسرا محکوم بھی ہے اور نام رکھا گیا محمول، یعنی کہ پہلا مسند علیہ ہوتا ہے، اس کو وہی موضوع کہتے ہیں، اور دوسرا مسند ہوتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو دلالت کرے رابطے پر، نسبت پر، تعلق پر، رابطے پر، نام رکھا گیا رابطہ، نام کیا رکھا گیا؟ رابطہ۔ پس تیرے قول میں زید ہوا قائم، زید محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے، اور قائم محکوم بھی ہے، اور قائم محمول بھی ہے، اور محمول ہے، اور کیا ہے؟ محمول ہے۔ اور لفظ ہوا، لفظ ہوا یہ نسبت اور رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے، یعنی کہ ان کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے، تعلق پیدا کر رہا ہے، واسطہ پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے رابطے کو، لفظ میں نہیں مراد ہوتی اس کی، مراد اس کی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے حذف کر لیا جاتا ہے۔ بس کہا جاتا ہے زید قائم، کہ زید کھڑا ہونے والا ہے، ہوا کو حذف کر دیا۔ آگے فصل شرطیہ کے لیے بھی اجزاء ہیں، شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں، اور نام رکھا گیا ہے جزء اول کا ان میں سے مقدم اور جزء ثانی کا تالی، یعنی کہ حملیہ کے تین اجزاء ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، محمول اور رابطہ۔ اور جزیہ جو حملیہ ہے اس کے دو اجزاء ہیں، پہلے کو کہتے ہیں مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں، پہلے کو ان میں سے مقدم اور والجزء الثانی، اور دوسرے کو ان میں سے تالی کہتے ہیں۔ بس تیرے قول میں ان کانت الشمس تالیۃ کان النہار موجود، تیرا قول ان کانت الشمس تالیۃ مقدم ہے، اور تیرا قول کان النہار موجود تالی ہے۔ اور رابطہ وہ حکم ہے جو ان دونوں کے درمیان، ان دو قضیوں کے مابین جو اتصال اور انفصال، یعنی کہ ملنا ہے، ملانا ہے، وہ کیا ہے؟ حکم ہے، وہ کیا ہے؟ حکم ہے، جو ان قضیوں کے کیا ہے؟ درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ دو قضیوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے، رابطہ ہے۔
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے دوری شریف، کتاب الاقرار، اقرار کی کتاب، اقرار کی کتاب، اقرار کی کتاب۔ اقرار کا لغوی معنی ہے کہ رائے ثابت کرنا۔ اقرار کا لغوی معنی کیا ہے؟ رائے ثابت کرنا، یعنی کہ اپنے اوپر کسی چیز کو ثابت کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہے اقرار کا، اصطلاحی معنی اقرار کا کہ کسی چیز کو اپنے اوپر ثابت کرنا دوسرے کی، کسی چیز کو اپنے اوپر ثابت کرنا دوسرے کی، اس کو اقرار کہتے ہیں۔ اب یعنی کہ زید نے عمر پر ثابت کیا، زید نے کہا کہ مجھ پر عمر کے 10 روپے ہیں، اب زید پر واجب ہو گئے عمر کے 10 روپے، اس کو اقرار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لازمہ اقرارہ محجولا کان ما اقر به او معلوما، اگر اقرار کرے آزاد بالغ عاقل کسی حق کا تو لازم ہوگا اس کا اقرار مجہولاً مجہول ہو، کان ما اقرہ جس کا وہ اقرار کرے، جس کا وہ اقرار کرے مجہول ہو، او معلوماً یا پھر معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، وَيُقَالُ لَهُ بَيَّنَ الْمَجْهُولَ، اور کہا جائے گا اس کے لیے بیان کر مجہول کو کیا ہے، یعنی کہ شخص زید کہہ دے عمر کو کہ مجھ پر زید کی چیزیں ہیں، اب زید کو کہا جائے گا یار ظاہر کر کیا چیزیں ہیں تجھ پر، بیان کر مجہول کو، پس اگر نہ بیان کرے اس کا، نہ بیان کرے تو واجب کرے حاکم، تو مجبور کرے اس کو حاکم بیان کرنے پر۔ اگر زید نے نہ بیان کیا کہ کیا چیز ہے مجھ پر تو کیا کرے، حاکم کے پاس فیصلہ لے جائے، حاکم اس کو مجبور کرے کہ بیان کر کیا چیز ہے۔ اور اگر کہے فلاں کے لیے مجھ پر کچھ ہے تو لازم ہے کہ بیان کرے اس کے مال کی قیمت، یعنی کہ اگر زید کہہ دے عمر کو کہ عمر کے لیے مجھ پر کچھ ہے تو زید کو کہا جائے گا کہ بیان کر اس کی قیمت، یعنی کہ جو کچھ تجھ پر ہے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ اور قول اس میں اس کا قول ہے، اقرار کرنے والا کا قول ہے، اس کے قسم اٹھانے کے ساتھ اگر دعویٰ کرے مقرر لاہو اکثر کا اس سے، اکثر کا اس سے، یعنی کہ زید نے کہا کہ مجھ پر عمر کے 10 روپے ہیں، اب زید کو ہم کہیں گے مقرر، اقرار کرنے والا، اور عمر مقرر لاہو، عمر کیا ہوا؟ مقرر لاہو۔ ٹھیک ہے، زید نے کہا کہ 10 روپے ہیں، عمر کہتا ہے کہ 10 نہیں ہیں 20 ہیں۔ اب عمر کو چاہیے کہ کوئی 2 گواہ لے آئے، کیا کرے؟ 2 گواہ لے آئے۔ اگر کوئی 2 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں عمر کے پاس تو پھر زید قسم اٹھائے گا اور وہی 10 روپے ہوں گے۔ زید قسم اٹھائے گا کہ بھائی قسم سے 10 روپے ہی میں نے دینے ہیں، زیادہ نہیں دینے، تو پھر ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے مدعا اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ مدعا دعویٰ، دعویٰ جس پر کیا گیا ہے، اور مدعا علیہ، مدعا جس کے پاس، مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ عمر ہے کہ مجھ پر 20 ہیں 10 نہیں ہیں، مدعا علیہ زید ہے، اس پر دعویٰ کیا گیا ہے، مقرر ہے۔ اب قاعدہ ہے کہ اگر مدعی دعویٰ کرنے والا جو ہے عمر، اس کے پاس گواہ ہوں تو ٹھیک ہے، اگر گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ
قسم کے ساتھ وہی چیز ادا کرے گا جو اس نے مانی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، اور جب کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر مال ہے، بس رجوع کر لے اپنے بیان میں اس کی طرف، رجوع کر لے پھر، اور قبول کیا جائے گا اس کا قول، قبول کیا جائے گا اس کا قول تھوڑے میں اور زیادہ میں۔ یعنی کہ زید نے کہا کہ عمر پر، مجھ پر عمر کے 20 روپے ہیں، پھر زید کہتا 20 نہیں ہے 10 ہے، تو ٹھیک ہے اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہے اعتبار کیا جائے گا، مان لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے 10 ہے۔ بس اگر کہے فلاں کے لیے مجھ پر بڑا مال ہے، بہت سارا مال ہے، نہ تصدیق کرے کم میں سے کم کی، کم میں سے کم کی، تو 200 درہم، درہم سے کم میں 200 درہم نہیں تصدیق کی جائے گی، 200 درہم میں سے کم۔ یعنی کہ اگر زید کہتا ہے کہ میں نے عمر کا بہت سارا مال دیا اور واضح نہیں کرتا، تو کم سے کم اس نے 200 درہم دینے ہوں گے، اس نے کتنے دینے ہوں گے، 200 درہم دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دو سو درہم کیوں؟ کیونکہ شریعت میں نا زیادہ مال جو ہے وہ 200 درہم ہے یا 20 دینار ہے، اس کو مال عظیم کہتے ہیں، اسی وجہ سے کم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کہیں کہ فلاں کے لیے مجھ پر کثیر دراہیم ہے، تو نہیں تصدیق کی جائے گی، 10 درہم سے کم، 10 درہم سے کم تصدیق نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں یہاں پر 10 درہم ہے؟ کیونکہ دراہیم جمع کا صیغہ ہے، پھر دراہیم کے ساتھ کثیر کی صفت ہے، کثیر کی صفت ہے۔ عربی گنتی میں جمع کا صیغہ 10 تک بولا جاتا ہے، جمع کا صیغہ 10 تک بولا جاتا ہے، تو یہ عدد جمع کثرت کا ادنا درجہ ہے، کثرت کا کیا ہے، ادنا درجہ ہے، تو اسی وجہ سے کم 10 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر دراہیم ہے، پس وہ 3 ہیں، پس وہ 3 ہوں گے، مگر یہ کہ بیان کر دے اکثر اس سے، دراہیم یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کم کا اطلاق ہوگا۔ ہاں اگر اس نے بیان کر دیا زیادہ کا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے فلاں کے لیے مجھ پر اس طرح کے دراہیم میں نہ تصدیق کی جائے گی، کم سے کم 11 درہم، کم سے کم 11 درہم کی، یعنی کہ اتنے 2 مرتبہ بولے تو عدد میں 2 مرتبہ کا عدد 11 میں آتا ہے، 2 مرتبہ کا عدد 11 میں آتا ہے، 11 2 مرتبہ آتا ہے نا عدد میں، تو 11 ہوں گے کم سے کم، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے کہ اسی طرح دراہیم ہے، نہ تو تصدیق نہیں کی جائے گی، کم سے کم 20 درہم میں سے، ٹھیک ہے، اتنے ہیں درہم، نہ کہ اتنے ہیں درہم ہیں۔ اب 2 عدد مبہم کو حرف عطف کے ساتھ ملایا گیا، پیچھے کہا تھا نا علیہ قضا کہا تھا، ادھر حرف عطف کے ساتھ ملایا گیا، اور جو تعداد ہے گنتی میں حرف عطف کہاں پر آتا ہے آپ کو پتہ ہے، احدم و عشرون یا 21 میں آتا ہے، اسی وجہ سے کم 21 ہوں گے۔ اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر یا میری طرف سے، تو یہ دین کا اقرار ہے۔ اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر اتنا ہے یا میری طرف سے اتنا ہے، تو یہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ پر قرض ہے، ٹھیک ہے، قرض ہے، اس کے ذمہ اب قرض ہوگا۔ اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے میرے پاس یا میرے ساتھ، پس وہ اقرار کر رہا ہے امانت کا اس کے ہاتھ میں، جو اس نے ہاتھ میں امانت دی تھی اس کا وہ اقرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے، اقرار۔ کیونکہ اندی اور مائی
یہ امانت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور اگر کہے کہ مرد کوئی آدمی کسی سے کہ میرے لیے تجھ پر میرے تجھ پر 1000 درہم ہے، پس اس نے کہا ان کو تولو یا ان کو پرکھو یا مجھے مہلت دو اتنی، تو پس وہ اقرار کرنا ہے قرض کا۔ یعنی کہ کسی مرد نے کہا کہ میرے تجھ پر 1000 درہم ہے، یعنی کہ میں نے تجھ سے 1000 درہم لیے ہیں، یہ لوگ پکڑ لو، ان کو تول لو، پرکھ لو، تو یہ اقرار کر رہا ہے قرض کا، یعنی کہ قرض کا۔ اور جس نے اقرار کیا دین معجل کا آپ کو پتہ ہے مطلب، ٹھیک ہے، معین قرض کا، اور تصدیق کر دی مقرر لاؤ نے قرض میں کیا کر دی، تصدیق کر لی، ہاں بھائی اتنی مدت ہے اس کی قرض کی جب اس نے دینا، اور اس کو جھٹلا دے تاخیر میں، تو لازم ہوگا قرض فوراً ہی، حالاً فوراً، اور قسم اٹھائے گا مقرر لاہو معین میں کیا کرے گا، قسم اٹھائے گا۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے نا کیا کیا، زید نے نا عمر کو نا، زید ہے، اس نے نا عمر کو پیسے دیے ادھار۔ اب زید کہتا ہے کہ مجھ پر اس کے اتنے روپے قرض ہیں اتنی مدت تک، 1 سال تک۔ عمر کہہ دیتا بھائی اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ اب زید کیا کرے گا، 2 گواہ دے گا، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر عمر قسم اٹھائے گا، مان لیں گے اور فوراً ہی قرض وہ زید ادا کر دے۔ اور جس نے اقرار کیا دین کا اور مستثنا کر دیا کچھ جو متصل تھا اس کے اقرار کے ساتھ، تو صحیح ہے استثناء، اور لازم ہوگا باقی، اور برابر ہوگا استثناء کم یا کثیر میں۔ یعنی کہ کسی نے کہا کہ مجھ پر فلانے کے، زید نے کہا عمر کو کہ مجھ پر زید کے نا، میں نے زید کے نا 10 درہم دینے ہیں، بعد میں کہا کہ 10 نہیں دینے ہیں، 5 دینے ہیں، تو ٹھیک ہے مان لیا جائے گا 5 ہے، استثناء کم میں اور تھوڑے میں صحیح ہوگا۔ اور اگر استثناء کرے تمام کی جو لازم ہو اقرار، تو باطل ہو جائے گا استثناء۔ یعنی کہ زید نے عمر سے پیسے لیے 10 درہم، اقرار کیا کہ میں نے زید کے 10 درہم دینے ہیں، بعد میں کہا کہ نہیں بھائی 10 درہم نہیں دینے، میں نے نہیں دینے، تو مانا نہیں جائے گا، بلکہ استثناء باطل ہو جائے گا، لازم ہوگا اقرار اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے que فلاں کے لیے مجھ پر 100 درہم 100 درہم ہے مگر 1 دینار، یا مگر 1 گیہوں کی کفیز، 1 گیہوں کی کفیز، تو لازم ہوگا 100 درہم مگر 1 دینار کی قیمت یا 1 کفیز کی قیمت۔ یعنی کہ اگر کسی نے نا کہا کہ 100 درہم میں نے اس کے دینے مگر 1 دینار یا 1 گیہوں کی بوری، تو اب 100 درہم وہ دے گا مگر 1 دینار کی قیمت نہیں دے گا۔ یعنی کہ 100 درہم کی اگر قیمت بنتی ہے 100 درہم کی قیمت بنتی ہے 100 روپے، اور 1 دینار کی قیمت بنتی ہے 25 روپے، اب وہ 75 روپے دے گا، 1 نہیں دے گا، 1 وہ دینار کے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر 100 اور درہم ہے، 100 اور درہم ہے، پس پورے 100 درہم لازم ہوں گے، پورے 100 درہم لازم ہوں گے۔ میاں تو اور واو حرف عطف کر دے تو یہاں پر اس کو 100 پورے ہی لازم ہوں گے۔ اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر 100، اس سے پہلے آپ کر دیں، اور اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر 100 اور درہم ہے
تو مکمل کے مکمل 100 درہم ہی اس کو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے اصول الشاشی کا نکالیں آپ. اصول الشاشی کا ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقت. پھر مجاز امام صاحب کے نزدیک خلیفہ ہے حقیقت کا. اس بات میں اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا کیا ہے, خلیفہ ہے. اس بات کے اندر کیا ہے, اتفاق ہے کہ مجاز کیا ہے, حقیقت کا خلیفہ ہے. اگر حقیقت فوت ہو جائے تو مجاز کی طرف رجوع کریں گے بالاتفاق. بالاتفاق مجاز کی طرف ہم کیا کریں گے, رجوع کریں گے. لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ لفظوں کے اعتبار سے ہے کہ حکم معنی کے اعتبار سے. مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے اس بات میں تو اتفاق ہے, لیکن مجاز حقیقت کا خلیفہ لفظوں کے اعتبار سے ہے کہ معنی کے اعتبار سے, اس بات میں اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظوں کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے, لفظوں کے اعتبار سے, یعنی کہ ترکیب درست ہو, معنی درست ہو, ترجمہ درست ہو, بس اگر ہو تو وہ مجاز ہے. وہ کیا ہے, حقیقت کا مجاز. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظوں کے اعتبار سے, یعنی کہ ترکیب ترجمہ درست ہو. ٹھیک ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی ترکیب بھی درست ہو, معنی بھی درست ہو, اور حکم بھی درست ہو. صاحبین کے کیا فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی اور حکم کے اعتبار سے, کہ ترکیب بھی درست ہو, معنی بھی درست ہو, ترجمہ مفہوم سب کچھ درست ہو, تو تب وہ خلیفہ ہوگا مجاز, ورنہ مجاز خلیفہ نہیں ہوگا. اسی پر ایک مثال, آقا نے اگر غلام کو کہا ہاذا ابنی, ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, حالانکہ وہ غلام اس سے بڑا تھا, آقا سے بڑا تھا. آقا کی عمر ہے 30 سال, غلام کی عمر ہے 50 سال. غلام کی عمر کتنی ہے, 50 سال. اب آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, اس حال میں کہ غلام کیا ہے, بڑا ہے اس سے. غلام کیا ہے, اس سے بڑا ہے. اب ہاذا ابنی ترکیب درست ہو رہی ہے, ترجمہ درست ہو رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. ہاذا مبتدا ابنی خبر, ترکیب درست ہو رہی ہے. امام صاحب کے نزدیک مجاز پر عمل کرنا درست ہے, وہ آزاد ہو جائے گا. کیا ہے, آزاد ہو جائے گا. امام صاحب کے نزدیک کیا ہے, آزاد ہو جائے گا. صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا, بلکہ یہ کلام لغو چلا جائے گا. یہ کلام کیا ہوگا, لغو چلا جائے گا, فضول چلا جائے گا. اس کا یہ کہنا ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, اب ایک عمر سے بڑا ہے, وہ بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے, لہذا اس کا یہ کہنا یہ میرا بیٹا ہے, یہ کلام فضول ہے, لغو ہے. یہ کیا ہے, لغو ہے. ٹھیک ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی پر چند مسائل نکلتے ہیں. اگر کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر 1000 روپے ہیں یا اس دیوار پر 1000 روپے ہیں, تو امام صاحب کے نزدیک حقیقی معنی ہے دونوں میں سے کسی ایک پر لا علی التغیر روپے ہیں, یعنی کہ کسی ایک پر روپے ہیں, یہ محال ہے. حقیقی معنی پر عمل کرنا محال ہے. اور دیوار پر 1000 روپے ہوں, یہ محال ہے کہ دیوار پر 1000 روپے ہوں. لہذا امام صاحب کے نزدیک ترجمہ ترکیب درست ہے, مجازی معنی لے کر متکلم پر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے. متکلم پر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے. صاحبین کے نزدیک حقیقی معنی ممکن نہیں ہے, لہذا کلام لاگو چلا جائے گا. کلام اس کا یہ کرنا ہی فضول ہے. اس کا کیا ہے, کلام کرنا ہی فضول ہے. ٹھیک ہے. وقول, اس کا قول عبدی,
یعنی کہ ایک شخص نے کہا عبدی کہا، کیا کہا؟ اب جی او ہماری حرف، میرا غلام اور میرا گدھا آزاد ہے، میرا غلام اور میرا گدھا آزاد ہے۔ اب حقیقت پر عمل کرنا، حقیقت کا معنی کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لہذا مجازاً غلام آزاد ہوگا اور گدھے کے بارے میں تو حریت کا حکم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ آزادی کا محل ہی نہیں ہے، آزادی کا مال گدھا کس طرح آزاد ہوتا ہے، لہذا غلام تو آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک محض ترجمہ ترکیب تو درست ہے لیکن معنی اور حکم درست نہیں ہے، کیونکہ گدھا تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا، آزاد ہو ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے یہ کلام کیا ہوگا؟ لغو چلا جائے گا، فضول چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ثم المجاز سے ترجمہ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں۔ پھر مجاز امام صاحب کے نزدیک خلیفہ حقیقت سے لفظ کے حق میں، لفظ کے اعتبار میں، یعنی کہ ترکیب درست ہو، اور صاحبین کے نزدیک خلیفہ حقیقت سے حکم کے حق میں، کس کے؟ حکم کے حق میں، حکم صحیح ہو، یہاں تک کہ اگر ہو حقیقت ممکن بذات خود ممکن ہو، مگر یہ کہ ممتنع ہو عمل کرنا اس کے ساتھ کوئی معنی پائے جانے کی وجہ سے، تو رجوع کریں گے مجاز کی طرف، تو مجاز کی طرف رجوع کرنے گے، ورنہ ہو جائے گا کلام لغو، ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک، اور امام صاحب کے نزدیک ہوگا مجاز کی طرف، پھیریں گے مجاز کی طرف، اور اگر نہ ہو حقیقت ممکن بذات خود میں، اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو بذات خود تو مجاز کی طرف پھیریں گے۔ اس کی مثال جب کہے اپنے غلام کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ بڑا ہو عمر سے اس سے، ہاذا ابنی کہے، آقا اپنے غلام کو ہاذا ابنی کہے اور غلام بڑا ہو، لا یسارو تو نہیں ہو، پھیریں گے مجاز کی طرف صاحبین کے نزدیک، حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے، حقیقت کے محال یعنی کہ حکم درست نہیں ہے، اب ایک بڑا ہے، بڑے کو کس طرح بندہ بیٹا کہہ سکتا ہے، اسی وجہ سے، اور امام صاحب کے نزدیک ہوگا مجاز کی طرف یہاں تک کہ آزاد ہو جائے گا غلام۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ کیونکہ ترکیب درست ہے، ہاذا ابنی مبتدا خبر بن رہا ہے، اسی وجہ سے، اور اسی پر نکلتا ہے حکم اس کے قول میں کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 درہم ہے یا اس دیوار پر۔ اب یہاں بھی ترکیب ترجمہ درست ہے، امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، صاحبین کے نزدیک کیا؟ امام صاحب کے نزدیک 1000 درہم واجب ہوں گے، لیکن صاحبین کے نزدیک 1000 درہم واجب نہیں ہوں گے۔ کیوں واجب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ترکیب تو درست ہے لیکن حکم درست نہیں ہے، اور دوسرا دیوار پر کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیوار پر واجب ہو؟ ٹھیک ہے، اور اس کا قول عبدی او ہماری حرف، کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ اب صاحبین کے امام صاحب کے نزدیک تو کیا چیز؟ تو آزاد ہو جائے گا غلام، اور جو گدھا ہے وہ محل ہی نہیں ہے آزادی کا، وہ آزادی کا محل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صاحبین فرماتے ہیں دونوں کو ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے، غلام اور گدھے کو، لہٰذا یہ کلام لغو چلا جائے گا کیونکہ حکم درست ہی نہیں ہے، اب گدھا کس طرح آزاد ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ کلام کیا ہوگا؟ لغو چلا جائے گا، فضول چلا جائے گا، لغو فضول چلا جائے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کلام کرنے کا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی، آگے نکالیں آپ کافیہ شریف۔ والخبر هو المجرد المسند به الغایا، اور خبر وہ جو خالی ہو، عوامل لفظی سے خالی ہو، خبر کسے کہتے ہیں؟ جو عوامل لفظی سے خالی ہو، مسند بھی ہو، کیا ہو؟ مسند بھی ہو، مسند بھی ہوں، اور مغایر ہو صفت مذکور کے لیے، یعنی کہ مبتدا کی قسم ثانی نہ ہو، مغایر ہو، مخالف ہو صفت مذکور کے لیے، مبتدا کی قسم ثانی نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے، اور اصل مبتدا میں مقدم ہونا، مبتدا میں اصل کیا ہے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ مبتدا کیا ہو؟ مقدم ہو،
ٹھیک ہے. ومن ثم، اور یہی وجہ ہے کہ جائز ہے فی داری زید، فی داری زید بھی جائز ہے. اب یہاں پر زید یہ مبتدا ہے لیکن مؤخر ہے. یہ کیا ہے؟ مؤخر ہے، خبر پہلے ہے، تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اولا تو یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ چاہے مبتدا بعد میں بھی ہے لیکن حقیقتاً ترجمہ جب بھی کریں گے مبتدا پہلے ہی ہوگا کہ زید گھر میں، نہ کہ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں زید ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ اعتباری سے لفظاً رتبتاً ہمیشہ مبتدا ہی کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، چاہے ادھر لفظاً مؤخر. اور نہیں ہے جائز صاحبھا فی داری، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ صاحبھا یہ مبتدا ہے اور مقدم بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ صاحبھا میں جو ہا ضمیر ہے نا، یہ پہلے آئی ہوئی ہے. یہ کیا ہوئی ہے؟ پہلے آئی ہو، اور اس کا مرجع دار ہے، گھر ہے، تو خبر یہاں پر پہلے آئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. اور کبھی ہوتا ہے مبتدا نکرہ جب تخصیص آ جائے بوجہ ما، کسی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے مبتدا کے اندر تخصیص آ جائے تو مبتدا نکرہ بھی بن جاتا ہے. نکرہ میں کسی نہ کسی وجہ سے تخصیص آ جائے تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. جس طرح کہ والا عبد مؤمن خیر من مشرک، والا عبد مؤمن، عبد اور مومن یہ موصوف صفت بن کر مبتدا ہے، حالانکہ یہ نکرہ ہے. نکرہ کو تو مبتدا نہیں بننا چاہیے. تو یہاں پر نکرہ مبتدا اس وجہ سے بنا ہے کہ نکرہ میں تخصیص آ گئی ہے. کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، تخصیص آ گئی ہے، اسی وجہ سے مبتدا بنا ہے، ورنہ نہ بنتا. ارجل فی داری ام امرات، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت؟ اب یہاں پر ایک شخص نے کہا ارجل ام امرات فی داری ام امرات، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت؟ اب راجل یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا نکرہ ہے، نکرہ کو مبتدا تو بننا نہیں چاہیے، لیکن ادھر مبتدا کیوں بن رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تخصیص آ گئی ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ مرد میں یا گھر میں یا تو مرد ہے یا پھر عورت ہے. یعنی کہ خاص ہے کہ انسان ہے کوئی، لیکن آگے تخصیص مراد ہے کہ یا تو مرد موجود ہے یا پھر عورت موجود ہے. اب اس تخصیص آنے کی وجہ سے نکرہ کو مبتدا بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وما احد خیر منک، اور نہیں ہے کوئی ایک بہتر تم میں سے. اب احد مبتدا بن رہا ہے، حالانکہ نکرہ ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا. تو اس کا جواب یہ ہے اگر نکرہ تحت النفی واقع ہو تو اس میں عموم آ جاتا ہے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عموم آ جاتا ہے. جب عموم آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ مبتدا بن رہا ہے. تخصیص ہو گئی. وشر احر ذا ناب، اب یہاں پر شر احر، احر یہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، حالانکہ نکرہ ہے، نکرہ کو مبتدا نہیں بننا چاہیے. تو احر کی صفت عظیم محذوف ہے، عظیم صفت محذوف ہے، احر موصوف ہے، آگے یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے عظیم. اب جب صفت آ جائے تو پھر بھی اس میں تخصیص آ جاتی ہے. جب تخصیص آ جائے تو پھر بھی وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور فی الدار راجل، اب راجل یہ نکرہ ہے، پھر بھی مبتدا بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا حق مقدم ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے. جس کا حق کو مقدم کرنا اس کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ بھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. وہ بھی کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. جس کو حق تو ہو تو مقدم کرنا، لیکن اس کو کیا کر دیا جائے؟ مؤخر کر دیا جائے. التقسیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والاختصاص. التقدیم
ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس کا حق مقدم کرنا ہو اس کو اگر مؤخر کر دیا جائے تو وہ حصر کا، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم نے مبتدا بنایا۔ اور سلام علیکہ، یہاں پر سلام یہ نکرہ ہے، پھر بھی اس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں، اس میں بھی تخصیص ہے۔ تخصیص اس طرح ہے کہ اصل اس کی عبارت ہے سلمت سلامن علیکہ، میں سلام، اب یہاں پر سلمت یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اور سلام میں مقصود حدوث مراد نہیں ہوتا، بلکہ سلام میں موجود، سلام سے مراد حدوث مراد نہیں بلکہ دوام مراد ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے تجھ پر سلامتی ہو۔ اب جو جملہ فعلیہ ہے اس میں تجدد اور کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے، جو کہ جملہ فعلیہ سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کیا، سلام علیکہ کے جملہ اسمیہ بن جائے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں استمرار اور دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تو جب جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کیا تو اس میں تخصیص آ گئی، اس تخصیص کی وجہ سے نکرہ کو مبتدا بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ترکیب اور عبارت بھی ضرور نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔